ہر سال محرم میں آپ لوگوں نے ایک ڈھانچہ دیکھا ہوگا جو رنگ برنگ کے کاغذ اور کپڑے سے، جو لکڑی اور بانس سے بنایا جاتا ہے، جسے پھولوں سے سجایا جاتا ہے، اور لوگ اسے کاندھے پر اٹھاتے ہیں اور کاندھے پر لے کر ہلڑ بازی کرتے ہیں، پھر اسے امام باڑہ پر بٹھاتے ہیں اور پھر محرم کی 10ویں تاریخ کو فرضی کربلا میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، جسے آج ہم تعزیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو شاید آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی دماغ میں گردش کر رہا ہوگا کہ آخر یہ تعزیہ کہاں سے آیا؟ پوری دنیا میں سب سے پہلے تعزیہ کس نے بنایا؟ اور سب سے پہلے فرض امام باڑہ کس نے بنایا؟ اور سب سے پہلے فرض کربلا کس نے بنایا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رسم و رواج صرف ہندوستان میں ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج آپ نے میری تمام باتوں کو بالکل ایمانداری کے ساتھ سن لیا اور عدل و انصاف کی نیت سے سمجھنے کی کوشش کیا تو آج ساجد رضا اظہری مصر کی سرزمین سے وعدہ کرتا ہے کہ جب بھی دوبارہ آپ اپنی زندگی میں کبھی تعزیہ کو دیکھیں گے تو بالکل مختلف نگاہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سن 680 عیسوی کی بات ہے، عراق میں ایک میدان تھا جس کا نام تھا کربلا۔ امام حسین علی مقام جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ اپنے چند ساتھیوں اور گھر والوں کے ساتھ یزید کی بڑی فوج کے سامنے کھڑے تھے، اور 10 محرم کا دن، عاشورہ کا دن، وہ ظلم ہوا جسے سن کر پوری دنیا کے مسلمان اندر سے ہل گئے، یعنی حسین اور ان کے رفقا شہید ہو گئے۔ جب امام حسین علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے تو یہ درد پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے خون میں، مسلمانوں کے رگ رگ میں بس گیا، اور سال در سال، صدی در صدی یہ غم تازہ ہوتا رہا۔ اس زمانے میں لوگ آپس میں پوچھتے تھے کہ ہم اس درد کو کیسے ظاہر کریں اور امام حسین علی مقام کی شہادت کو کیسے زندہ رکھیں، اور آخر کار اسی سوال سے تعزیہ نے جنم لیا۔ 10ویں صدی کی بات ہے کہ فارس میں ایک شیعہ خاندان کی حکومت تھی، بویہی خاندان کی حکومت تھی۔ انہوں نے پہلی بار عاشورہ کی یادگار کو ایک رسمی اور سرکاری شکل دیا، یعنی وہ لوگ محرم کے دن شہروں میں خیمے لگاتے تھے اور لوگ خیمے کے پاس جمع ہوتے تھے اور کربلا کے قصے سنائے جاتے تھے، آنسو بہائے جاتے تھے اور نوحہ کرتے تھے۔ مسعودی 10ویں صدی کے مشہور عربی مورخ، انہوں نے اپنی کتاب مروج الذہب میں لکھا ہے کہ بویہی حکمران عاشورہ پر خیمے لگاتے تھے اور سوگ مناتے تھے اور رونا دھونا کرتے تھے اور زبردست غم کا اظہار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ابھی تک تعزیہ کا شکل نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت بیج بویا جا چکا تھا۔ 16ویں صدی کی بات ہے، ایران میں صفوی خاندان اقتدار میں آیا اور آخر کار انہوں نے شیعہ اسلام کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا، اور انہوں نے اس وقت تعزیہ کو ایک مکمل شکل دی اور تعزیہ بنایا، اور اس طرح سے اس وقت پہلی بار تعزیہ نے اس دنیا میں جنم لیا۔ شاہ عباس اول، جس کی حکومت 1587 سے لے کر 1629 تک رہی، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، ان کی حکومت میں تعزیے میں مختلف کردار آئے اور مختلف طریقوں سے لوگوں نے تعزیہ بنایا، اور شاہی دربار میں خاص عمارتیں بنی جنہیں تکیہ کہتے تھے، جہاں محرم کے دنوں میں یہ ڈرامہ ہوتا تھا۔ اور تہران کا تکیہ اس زمانے میں سب سے شاندار ترین تھیٹر تھا جو کہ صرف اور صرف تعزیہ اور خرافات، رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے بنا ہوا تھا۔ اب تعزیہ اس زمانے میں ایک مکمل ڈرامہ بن چکا تھا، ایک ڈرامائی شکل میں لوگ تعزیہ کو پیش کرتے تھے۔ پھر 17ویں صدی کی بات ہے کہ مغل سلطنت اس وقت سب سے زیادہ عروج پر تھی۔ شاہ جہاں کے دربار میں شیعہ کے حکمران اور وزیر بڑی تعداد میں تھے۔ اس وقت فارس سے تاجر، عالم، سفیر اور طرح طرح کے لوگ ہندوستان آتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ کپڑے، مسالے، زیورات اور طرح طرح کی چیزیں لاتے تھے، اور ساتھ میں اپنی روایتیں اور ثقافت
ثقافت بھی لاتے تھے، اور اسی طریقے سے تعزیہ بھی ہندوستان میں آیا، اور مغل سلطنت کے زمانے میں تعزیہ نے ہندوستان میں جنم لیا۔ اور یہ معاملہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ شاہ جہاں کے دربار میں لوگ آتے تھے، اپنی روایات اور اپنی ثقافت کو ساتھ لاتے تھے، اور اسی طریقے سے تعزیہ کا رواج مغل سلطنت میں شروع ہو گیا۔ لیکن جب اورنگزیب بادشاہ کا دور آیا تو اورنگزیب بادشاہ سنی تھے اور وہ شیعہ فرقہ سے نفرت کرتے تھے۔ جب تک ان کی حکومت تھی اس وقت تک تعزیہ کا سلسلہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا، لیکن دنیا کا یہ رول ہے کہ جب بڑی دیواریں گرتی ہیں تو پھر نئی نئی چیزیں جنم لیتی ہیں، اور آخر کار یہی ہوا۔ جب اورنگزیب بادشاہ انتقال ہوئے اور مغل سلطنت جب ختم ہوئی تو 18ویں صدی میں مغل سلطنت کے بعد لکھنؤ اٹھا۔ اس وقت لکھنؤ کے سب سے مشہور نواب آصف الدولہ کا دور آیا، جن کی حکومت 1775 سے لے کر 1797 تک رہی، اور انہوں نے 1784 میں ایک ایسی عمارت بنایا جو آج بھی لکھنؤ کے سرزمین پر کھڑی ہے۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا امام باڑہ، جسے آج ہم لوگ چوکا کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی عمارت بنائی جو صرف تعزیہ اور طرح طرح کی مختلف رسومات ادا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اسی طریقے سے ہندوستان میں تعزیہ ایک مکمل شکل اختیار کر لیا۔ اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، شیعہ بھی آتے تھے، اور سب لوگ مل کر اس تعزیہ کو اپناتے تھے، اور یہیں سے بالکل مکمل تعزیہ کا رواج شروع ہو گیا، اور آخر کار دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے شہر میں پھیل گئے، اور اس وقت لوگ اپنے طریقے سے تعزیہ کو بناتے تھے۔ کچھ لوگ تعزیہ میں امام حسین کے گھوڑے بناتے تھے، کچھ لوگ مندروں کی طرح تعزیہ بناتے تھے، کچھ لوگ اپنے تعزیہ میں مورتیاں کو شامل کرتے تھے، کچھ لوگ یزید کے سپاہیوں کو اپنی تعزیہ میں شامل کرتے تھے۔ یعنی ہندوستان کے ہر شہر میں مختلف طریقے سے تعزیہ بننے لگے، اور آج تک یہ رواج چلتا آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، تو آپ نے بہت ہی اچھے سے سنا اور دیکھا کہ تعزیہ سب سے پہلے کس نے بنایا، اور وہ کون سے مذہب کے ماننے والے تھے، اور سب سے پہلے امام باڑہ کس نے بنایا، اور آج جو ہم یہ ساری خرافات محرم کے دنوں میں کرتے ہیں، ان سارے خرافات کو کس نے ایجاد کیا، یہ آپ نے ابھی بخوب سن لیا۔ تو آج آپ یہ خود فیصلہ کیجئے کہ آج ہم یہ جو تعزیہ لگا رہے ہیں، آج ہم یہ فرض امام باڑہ بنائے ہیں، آج ہم یہ فرض کربلا بنائے ہیں، یہ سب کے سب شیعہ اور رافضی کا طریقہ ہے۔ اسلام میں بالکل ناجائز و حرام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے قوم کے مسلمان، آپ ذرا خود فیصلہ کریں کہ کیا جو ہم محرم کے دنوں میں یہ ساری خرافات کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ اسلام میں درست ہے؟ ہرگز نہیں میرا عزیز۔ اس لیے آج ہی اللہ کے بارگاہ میں یہ توبہ کریں، اور آج اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم محرم کے دنوں میں شیعہ اور رافضی والے طریقوں کو بالکل نہیں اپنائیں گے۔ بالکل ہم 10 دن روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اسلام کا جو قانون ہے اس پر بالکل ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔